الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معاشرے کی اصلاح، کسی بھی سوسائٹی کی اصلاح یہ وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انسانیت کی خیر کسی بھی معاشرے کی خیر سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک آدمی ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، اب اس کی ترقی، اس کی بھلائی وہ اس کی سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس سوسائٹی میں وہ رہے گا، جس معاشرے میں وہ رہے گا، وہ معاشرہ اور وہ سوسائٹی اگر اچھی حالت میں رہے تو اس میں پلنے بڑھنے والے افراد بھی اچھی حالت میں رہیں گے۔ ورنہ ایک آدمی چاہے ذاتی اعتبار سے کتنا اچھا ہو، اس کے اندر کتنا خیر چھپا ہوا ہو، کتنا بڑا عبادت گزار ہو، کتنی اچھی صفات والا ہو، اگر اس کو ماحول اچھا نہیں ملے گا، سوسائٹی اچھی نہیں ملے گی، تو پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے اندر بھی برائیاں بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ بھی اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر، اپنے لوگوں کو دیکھ کر ان کے طور طریق کو اختیار کرنا شروع کر دے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھا بھلا آدمی چند مہینوں کے اندر ایک بری شکل اختیار کر جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے بھلائی کو اختیار کرنے پر اور بھلائی کو پھیلانے پر، دونوں پر زور دیا ہے۔ ایک آدمی اچھا ہوتا ہے تو پھر اپنے خاندان کو درست کر سکتا ہے، ایک آدمی بگڑ جاتا ہے پورے خاندان کو بھی وہ بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسے تمام دروازوں کو بند کرنے کے لیے کہا جن دروازوں سے برائیوں کے نکلنے کا خطرہ رہتا ہے، اور ایسی چیزوں کو رواج دینے کے لیے کہا جن چیزوں سے بھلائیاں پھیلتی ہیں، اچھائیاں پھیلتی ہیں، خوبیاں پھیلتی ہیں، لوگوں کے اندر اچھی عادات پیدا ہوتی ہیں، اچھے طور طریق لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو صرف اختیار کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اس کو ترویج دینے کے لیے کہا، اس کو عام کرنے کے لیے کہا، اور ایسے لوگوں کو خوشخبریاں سنائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها من بعدہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا۔ کہا کہ جو اسلام میں کوئی اچھی چیز، بھلی چیز اس کو رواج دے گا تو اللہ تعالی اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا اس کے کہنے سے جو عمل کرتا ہے اس کو دے گا، اور کہنے والے کو عمل کرنا، ثواب ملنے سے عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تفصیل آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں کچھ لوگ آئے قبیلے مضر کے، حالات ان کے بڑے خراب تھے، کپڑے بھی معمولی تھے، اور ان کے چہرے سے فقر و فاقہ ظاہر ہو رہا تھا، ان کے پیٹ سے ملے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ترغیب دی، ان کو ایک تقریر کی اور خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو ایک صحابی اٹھے اور ایک بڑی سی ٹوکری لے کر آئے گئے جو اٹھائے سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، بہت وزنی تھی، اور اس کو لا کر ڈال دیا۔ جیسے انہوں نے وہ ٹوکری وہاں پر ڈال دی، جس میں شاید کپڑے ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، کچھ بھی ہوں، اب ایک ایک صحابی اپنے اپنے گھر جا کر اپنا اپنا ساز و سامان لا کر وہاں پر ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورا ڈھیر جمع ہو گیا۔
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، چونکہ پہلے جو صحابی ٹوکری لے کر آئے تھے انہوں نے ابتدا کی تھی، بعد کے لوگوں نے ان کی دیکھا دیکھی وہاں پر خرچ کرنا شروع کر دیا، سامان لانا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اچھے کام کو رواج دے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، جس کو بتائے گا، بتانے والا ہم نے جس کو بتایا اس نے جتنا عمل کیا اس کو جتنا ثواب ملے گا، بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور بتانے والے کو ثواب ملنے سے عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بها من بعدہ لا ينقص ذلك من اوزارهم شیء۔ کہا کہ جو اسلام میں برا عمل رواج دے گا تو کہا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بها من بعدہ، اس برے عمل کو معاشرے میں، سوسائٹی میں رواج دینے سے اس کو تو گناہ ہوگا ہی، اس کے بتانے سے یا اس کی دیکھا دیکھی جن لوگوں نے وہ برائی کی ان کو بھی جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ بتانے والے کو بھی ہوگا، اور اس کو گناہ ملنے سے ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقتل نفس ظلما الا علی ابن آدم الاول کفل منها لأنه اول من سن فی الاسلام القتل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ کسی بھی بے گناہ شخص کو قتل کیا جائے گا تو آدم کے پہلے لڑکے کو اس کا گناہ ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کب ہوا؟ جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ قتل ان کی وجہ سے دنیا میں ہوا، اب جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک، قتل کرنے والے کو جتنا گناہ ہوگا، آدم کے اس بیٹے کو، پہلے بیٹے کو جس نے قتل کے قانون کو، قتل کے طریقے کو رواج دیا تھا، اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ اب سوچئے دنیا میں کتنے قتل روزانہ ہوتے ہیں، ہر مرڈر پر، ہر قتل پر جتنا گناہ مارنے والے کو ہوگا اتنا ہی گناہ آدم کے اس لڑکے کے ہوگا جس نے پہلا قتل کیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، اب ہم کو سوچنا چاہیے، ہر آدمی خود سوچے، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں خود ذمہ دار، اپنے محلے میں خود ذمہ دار، اپنے علاقے میں خود ذمہ دار، اپنے اپنے اعتبار سے سوچے کہ ہم کتنا معاشرے کو خیر کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معاشرے، دیکھیے گھر کا بڑا آدمی، باپ ہے، بڑا بھائی ہے یا ذمہ دار ہے، وہ اگر گھر میں کوئی اچھا کام کرتا ہے اب اس کی اولاد اس کو دیکھتی ہے، اب رشتہ داروں میں اس کا جو مقام ہوتا ہے، اب جتنے بھی اس کے ماتحت ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ گھر میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، دیکھا دیکھی بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھا دیکھی بچے بھی پڑھتے ہیں، ماں باپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، دیکھا دیکھی بچے بھی کرتے ہیں، ماں باپ اچھی بات بتاتے ہیں، دیکھا دیکھی بچے بھی اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محلے میں کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، وہ کوئی خیر کی چیز کرتا ہے، اس کو دیکھا دیکھی اس کے محلے کے لوگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے خیر کو رواج ملتا ہے۔ تو اب ذمہ داری ہر ایک کی ہے، ہر گھر کے ذمہ دار کی ہے، ہر محلے کے ذمہ دار کی ہے، ہر علاقے کے ذمہ دار کی ہے، ہر ادارے کے ذمہ دار کی ہے کہ وہ اپنے اپنے ماتحتوں میں خیر کو کیسے رواج دے سکتا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ برائیاں پھیلتی ہیں، اس کا ہم شکوے شکایت کرتے ہیں، برائیاں تو پہلے گی، باطل طاقتیں تو اپنے پورے وسائل انہوں نے برائیوں کو عام کرنے کے لیے لگا دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، آج فلموں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے، اور پھر کارٹونوں کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے، ہر طرح کے ڈراموں کے ذریعے سے برائیوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے ویسے
برائیاں معاشرے میں عام ہو رہی ہے اور ہم شکایت کی شکایت ہی کرتے رہتے ہیں. اب ان برائیوں پر بند کیسے باندھا جائے؟ خالی شکایت کرنے سے، خالی اس پر رونے سے کوئی بیماری جاتی نہیں. آدمی بیمار ہوتا ہے، بیماری کی رٹ لگانے سے یا گھر میں بیٹھ کر رونے سے وہ بیماری جاتی نہیں ہے. اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے. ایسی بیماریاں معاشرے میں پھیلتی ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں. خالی تذکرہ کرنے سے، خالی چرچا کرنے سے برائیاں کہیں رکتی نہیں ہیں. اب ان برائیوں پر بند کیسے باندھا جائے، اس کو روکا کیسے جائے، اس کے لیے ہر آدمی اپنے گھر سے کوشش کرے. اب اگر ہم نے اپنے گھر میں برائی کو رواج دیا، پھر بعد میں روئیں گے تو پھر اس کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے. ہم خود غلط زبان استعمال کریں گے، بچے بھی وہی کریں گے. ہم خود گھر میں بری چیزیں سنیں گے، غلط چیزیں گھر میں وہی سنیں گے. ہم دیکھیں گے غلط چیزیں، گھر میں وہی چیزیں ہوں گی. معاشرے میں اسی طرح سے برائیاں بھی پھیلتی ہیں. ایک بڑا آدمی ذمہ دار کوئی برا کام کرتا ہے، اب اس کی دیکھا دیکھی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آج تو موبائل نے تو ہر چیز کو آسان کر دیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سے اب برائیوں کے خزانے ابل رہے ہیں. اب لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم آگے بھیج دیتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں. بعض مرتبہ ہمارے بس میں ہوتا ہے، گھر میں ماں باپ روک سکتے ہیں، روکتے نہیں. محلے کے ذمہ دار روک سکتے ہیں، روکتے نہیں. اداروں کے ذمہ دار روک سکتے ہیں، روکتے نہیں. پھر کیسے برائیوں پر کنٹرول ہوگا؟ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو دشمنوں پر تھوک کر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ان کو گالیاں دے کر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ان کا تو کام ہے. ہم اپنی طرف سے کیا کوتاہیاں کر رہے ہیں، ہم کتنے خیر کو وجود میں لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہم خود سوچیں. ہم کتنی برائیوں کو روکتے ہیں. میں اپنے گھر میں برائیوں کو دیکھ کر کتنا روکتا ہوں. آپ کتنا اپنے گھروں میں روکتے ہیں. میں اپنے محلے میں کتنی فکر کرتا ہوں، آپ اپنے محلے میں کتنی فکر کرتے ہیں. میں اپنے اداروں میں کتنی فکر کرتا ہوں، آپ اپنے اداروں میں کتنی فکر کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سوچے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے خیر کو پھیلانے میں، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے برائیوں کو روکنے میں. پھر دیکھیے معاشرہ کس طرح سے سنبھل جاتا ہے. پھر کیسے سکون اطمینان کی زندگی ہوتی ہے، پھر کیسے عافیت کی زندگی ہوتی ہے. امن اور سکون اور چین ہوگا، خیر اور برکتیں ہوں گی، آپس میں محبتیں ہوں گی، ساری چیز ہوگی. لیکن جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ضروری ہے. اس کی جو فضائل ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر سوچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر غور کر کے عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.